السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کافر اور فاجر کی گرفتاری کے کربناک لمحات کا منظر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو کافر شخص ہے جب وہ دنیا سے قطع تعلق کرنے والا اور آخرت کی جانب جانے والا ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو بڑے سخت دل اور شدت و سختی والے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا لباس ہوتا ہے۔ پھر وہ تاحت نگاہ اس شخص کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ پھر تو وہ روح اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تب ملک الموت اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے بہت سی کانٹے دار شاخوں پر پھیلے بھیگے ہوئے اونی کپڑے کو کھینچا جائے، تو ان کانٹوں کے ساتھ وہ دھاگے چڑ مر ہو جاتے ہیں۔ یوں جب روح کو موت کا فرشتہ کھینچ لیتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جو بھی فرشتہ ہوتا ہے وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور پھر ہر دروازے کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کی روح کا واپسی کا راستہ ان کی جانب سے نہ ہو۔ تو موت کا فرشتہ جب اس کی روح کو کھینچتا ہے اور جوں ہی پکڑتا ہے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس کے ہاتھ میں اس روح کو نہیں رہنے دیا جاتا کہ وہ فوراً اسے جہنمی لباس میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس سے ایسی گندی بدبو آتی ہے جیسے کہ روئے زمین پر کسی گندے ترین مردار سے آتی ہے۔ پھر اسے لے کر فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، کون ہے یہ خبیث روح؟ وہ جواب دیتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور دنیا میں جو اس کا سب سے برا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اور فرشتوں کے جس گروہ پر سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، کون ہے یہ خبیث روح؟ وہ جواب دیتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور دنیا میں اس کا جو سب سے برا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اس سے اوپر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں اس وقت تک داخل ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزرے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، اس کا اعمال نامہ سجین میں لکھ دو، زمین میں سب سے نیچے۔ پھر کہا جائے گا، میرے بندے کو زمین کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے اسی سے انہیں پیدا کیا، اسی میں انہیں لٹاؤں گا اور اسی زمین سے ہی انہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ پھر اس کی روح آسمان سے پٹک کر پھینک دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے جسم میں جا پڑتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندوں نے نوچ لیا یا اسے آندھی نے دور دراز مقامات پر بکھیر دیا، تو اب اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اپنے واپس جاتے ہوئے ساتھیوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اور ادھر دو فرشتے جو سخت ڈانٹ ڈپٹ والے ہوتے ہیں پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، آئے افسوس، مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، اچھا تو پھر اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ان کے نام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں، بس لوگوں سے سنا کہ وہ کچھ ایسا کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جائے گا، نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ ہی قرآن پڑھا۔ تب آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو، اس کے لیے جہنم کی جانب سے ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس اس جہنم کی جانب سے اس قدر تپش اور جلسہ دینے والی لو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس پر اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ اس کے دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے،
پھر ایک انتہائی بد شکل انسان اس کے سامنے آئے گا جس کا لباس بڑا ہی مکروہ ہوگا، بدبوئیں اس سے اٹھ رہی ہوں گی، اور وہ کہے گا خوش ہو جاؤ اس عذاب کے ساتھ کہ جس نے تیرا حال یہ کر دیا، یہ ہے وہ دن کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سن کر وہ کہے گا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اللہ تجھے بھی ایسے ہی عذاب کی خوشخبری دے۔ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جو برائی لے کر آیا ہے۔ تب وہ کہے گا میں تیرا ہی خبیث عمل ہوں، اللہ کی قسم میں تیرے بارے میں یہی جانتا ہوں، تو اللہ کی اطاعت میں بڑا سست رفتار تھا جبکہ نافرمانی میں بڑا تیز رفتار تھا، اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے۔ پھر اس پر اندھا، بہرا اور گونگا جلاد مسلط کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا کہ اگر وہ جلاد اس گرز کو پہاڑ پر مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس گرز کے ایک ضرب وہ جلاد اس پر مارے گا، وہ پس کے رہ جائے گا، پھر اللہ اسی طرح سے ہی سلامت کر دے گا جس طرح وہ پہلے تھا، پھر وہ جلاد اس پر دوسری ضرب لگائے گا تو وہ ایسی چیخ مارے گا کہ جسے جنوں اور انسانوں کے سوا ہر چیز سنے گی، پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور آگ کے بچونوں میں سے اس کے لیے بستر لگا دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کی نافرمانی میں بڑا تیز اور دلیر ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک بدخصلتی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یوں کرتا ہے، جب اسے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر جا تو تعصب اور تکبر اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا، سو ایسے شخص کو جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اسے اس کی غلطی پر، گناہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور باز آنے کی نصیحت کی جاتی تو اس کے نام نہاد دنیاوی جھوٹی عزت اور دبدبہ اسے اور زیادہ تکبر میں اور تعصب میں مبتلا کر دیتا کہ بھلا کون ہے جو مجھے ایسی نصیحت کی بات کہے، تو حق کو جھٹلانے والا ایسا شخص آج اللہ کے ہاں ذلیل ہو کر رہ جائے گا اور جہنم کی آگ کے بچھونوں پر اپنے تکبر کی آگ کے بدلے میں جلستا اور جلتا رہ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔